پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. محمد راشد ہیں لیا سے. کیا کسی پیر کی بیعت کرنا اسلام میں ضروری ہے؟ گزارش یہ ہے کہ بیعت ہوتی کس لیے ہے. بیعت کی 3-4 قسمیں ہیں. ایک تو یہ بھی بیعت ہے جو ہم ووٹ دیتے ہیں، یہ بیعت امارت ہے. ٹھیک ہے. کہ ہمارے نزدیک یہ بندہ اس عہدے کا اہل ہے، دیانتدار بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اور اس عہدے کے فرائض سے عہدہ براز ہو سکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. یہ ووٹ کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. دوسری بیعت ہے بیعت اصلاح. آپ کسی بھی ایسے عالم سے جو روزمرہ کے کاموں میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو بیعت اصلاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. کوئی مسئلہ پیش آئے اس سے پوچھ لیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کے احکام کیا ہیں، روزمرہ کے معمولات میں کیا کرنا ہے کیا نہیں، کوئی جاننے والا ہو جو آپ کو بتائے. اسے بیعت اصلاح کے. اصلاح. بالکل ٹھیک. اور جو عالم بھی کوئی ضروری نہیں بہت فاضل ہو، روزمرہ کے معمولات سے آگاہ ہو، اس سے یہ بیعت کی جا سکتی. ٹھیک ہے. ایک بیعت ہے جو جنگ میں موت پر کی جاتی. جیسے حدیبیہ کے مقام پر حضور اکرم سے 1400 صحابہ نے بیعت کی کہ ہم میں سے آخری بندہ آخری دم تک لڑے گا، کوئی بھاگے گا نہیں، سب جان دے دیں گے لیکن ہٹیں گے. چوتھی بیعت ہے بیعت تصوف. اچھا. صحیح. اس کے لیے شرط ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو وہ نعمت آپ کو دے سکے، اس میں یہ استعداد ہو کہ کم از کم فنا فی الرسول کرا سکتا ہو. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. روحانی طور پر کم از کم بندے کو بارگاہ رسالت تک پہنچا سکتا ہو. اس سے کم ہے تو اس کی بیعت جائز نہیں ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. تو بیعت کا پہلے آپ اپنا مقصد متعین کریں، پھر اس کے مطابق کریں. ٹھیک ہے. اور بالکل یہ صحیح. محض بیعت کہ جی میں نے پیر سے بیعت ہو گیا تو میرے دنیا کے کام ہو جائیں گے، میں پیر سے بیعت ہو گیا تو ملازمت مل جائے گی، یہ مشرکانہ اور ہندوانہ رسومات ہیں. یہ بیعت ہے شرعی بیعت ہے. بالکل ٹھیک. اور صرف اس لیے بیعت کر کے یہ تسلی دل کو دے دینا کہ اب میں نے جنت میں چلے جانا ہے، خانہ پوری تو ہو یہ گئی بات ہے، نہیں ہے. یہ غلط. اعمال کی بیس پہ ہی جانا ہے اور اس سے اعمال سیکھنے چاہیے، اس کے لیے آپ کو بیعت کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی اگلا سوال ہے ندیم احمد ہیں گجرانوالہ سے. یہ کہتے ہیں کاروبار کو چلانے کے لیے اکثر لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن وہ بندہ اللہ کی قسم بھی اٹھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کی قسم پر یقین کر کے اس سے معاملات کر لینے چاہیے، یا اپنی اس جیسے پتہ چل گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے تو الگ ہو جانا چاہیے؟ گزارش یہ ہے جی، جھوٹ بولنا بری بات ہے اور کاروبار کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا اور بھی بری بات ہے. ٹھیک ہے. آپ کاروبار میں جب جھوٹ بولتے ہیں تو اپنا نقصان تو کرتے ہیں، اگلے کا بھی کرتے ہیں. اچھا. آپ نے ایک چیز دی اس میں وہ خصوصیات نہیں ہیں جو نہیں آپ ہے. نے بتائی تو اگلے سے بھی دھوکہ ہو گیا، بالکل اس ٹھیک. کو بھی نقصان ہو گیا. جس مقصد کے لیے خریدی تھی وہ پورا نہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو گندم بک رہی تھی، دکان تھی کسی صحابی کی، تو ایک ڈھیر میں حضور نے ہاتھ ڈالا تو اوپر تو خشک تھے دانے چونکہ ہوا تھی دھوپ تھی، اندر ذرا ان میں نمی تھی. تو آپ نے فرمایا یار یہ تو اندر سے گیلے ہیں. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جس گندم میں تھوڑی سی مٹی مل جاتی ہے اسے ایک دفعہ ہم پانی سے گزارتے ہیں وہ مٹی صاف ہو جاتی ہے، تو زیادہ گیلا نہیں کرتے، اس میں سے ایک دفعہ پانی جلدی سے گزار دیتے ہیں تو وہ مٹی پانی میں گھل کے چلی جاتی ہے، گندم صاف ہوتا. آپ نے فرمایا پھر جس کو دو اسے پہلے بتانا کہ اندر سے گیلی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اگر وہ یہ اوپر معیار ہو جائے، اگر سے اوپر سے خشک دیکھ کر نہ لے، اندر سے گیلی اللہ ہے. اکبر. یہ اصول اہل مغرب نے ہم سے لیا ہے. وہاں تجارت کم و بیش زیادہ اکثر جو ہے وہ سچ پہ ہوتی ہے.
میرا خیال ہے ہم سے زیادہ وہ کماتے ہیں. جھوٹ بول کر بندہ کما اتنا نہیں سکتا. یہ ایک وہم ہے کہ تجارت کے لیے جھوٹ بولنا چاہیے. پھر جھوٹ پر اللہ کی قسم کھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کا گواہ ہے. یہ انتہائی گستاخی، انتہائی بے ادبی اور انتہائی جرأت ہے کہ کوئی جھوٹ پر اللہ کو بھی گواہ کر لے تو وہ جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں. اور یہ ان کا سوال فضول سا ہے. کون قسم پہ یقین کرتا ہے جسے پتہ ہو جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ لاکھ قسمیں کھاتے رہو، اس کا دماغ خراب ہے. صحیح ظاہر اسے تو پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کیوں لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس کی قسم پہ یقین نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی. اچھا انہیں اس میں کوئی لالچ نظر آتا ہے تو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے یہ اوپر کور چڑھاتے ہیں. اچھا ویسے کیا ہونا چاہیے کہ نہیں کوئی اعتبار نہیں جھوٹے اس کے ساتھ تو بات کرنی نہیں چاہیے کہ یہ تو اللہ کا خوف بھی اسے نہیں ہے، اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے بندے سے کیا کاروبار کرنا اور کیا کام کرنا. محض اس لیے کہ یہ چونکہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو اس لیے اس کو سودے بازی جب آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ پر قسم کھا رہا ہے تو آپ کو تو اور اس سے نفرت ہو جانی چاہیے کہ بندے پہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ حرام ہے تو یہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. بالکل ٹھیک. اس سے کس بھلائی کی یا خیر کی توقع کی جا سکتی؟ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. یہ جو ہم مان لیتے ہیں نا اس میں ہمارا اپنا لالچ ہوتا ہے. بالکل کہتے ہیں قسم پہ اعتبار کیا، احسان اللہ پہ کرتے ہیں لیکن لالچ ہوتا ہے. شروع میں لالچ ہوتا ہے اور جب ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں چونکہ اس نے قسم اٹھائی تھی اسلام میں ہیلے بازی نہیں، فیر سیدھا فیر. بالکل ٹھیک ہے. محمد علی بلوچ ہیں جدہ سے. ان کا سوال ہے کہ حضرت جی ایک غیر مسلمان ہوا، شوگر کا مریض ہے، شوگر کا مرض ہونے کی وجہ سے اس کے ختنے نہیں ہو سکتے، کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ شوگر کی وجہ سے اس کو وہ مسلمان ہو گیا، نماز اس پہ فرض ہو گئی، سارے اسلامی ارکان ادا کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے. اور ختنہ سنت ہے. ٹھیک ہے. ستر عورت فرض ہے. ٹھیک ہے. پردہ کرنا فرض ہے اور ختنہ سنت ہے. ٹھیک ہے. تو اکثریت علماء کی تو یہ فرماتی ہے کہ اگر بالغ اسلام قبول کرے تو سنت کے لیے فرض کو نہ چھوڑا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ ختنہ آپ کریں گے تو سنت ہوگی لیکن اس کا سطر کھل جائے گا تو وہ فرض کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. نابالغ بچہ اور بات ہے، بالغ مرد کا ختنہ ضروری نہیں ہے، نہ کیا جائے تو اچھا ہے. چلو کوئی کرا لیتا ہے تو وہ فرض کی خلاف ورزی ہوگی اور سنت پر عمل ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی حرج نہیں. کوئی ختنہ اسلام کی شرط تو نہیں ہے نا، ایک سنت ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا ختنے سے زیادہ اہم سنت داڑھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ واجب کے قریب ہے. صحیح. اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور ختنے کو آپ اتنا ظاہر ہے وہ بھی تو سنت ہی ہے. اس میں وہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. ختیجہ گوجرا سے ان کا سوال ہے کہ کیا ٹی وی دیکھتے وقت تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اور مزید کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کو پڑھ کے بخشا جائے تو ثواب اس کو پہنچے گا؟ یقیناً پہنچے گا. پڑھا اگر سنت کے مطابق شریعت کے اندر کچھ پڑھا جائے اور اس کے مطابق اللہ سے دعا کی جائے کہ اس کا ثواب اسے دو. تو جو آپ نیکی کرتے ہیں یہ دو طرح کی ہے. ٹھیک ہے. ایک فرض ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ نے کرنی ہے، وہ آپ کسی کو کیا دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایک نفل ہے، یعنی فرض سے زائد جو عبادت کرتے ہیں. آپ فرض نوافل نماز پڑھتے ہیں، نفلی حج کرتے ہیں، نفلی صدقہ دیتے ہیں. چونکہ عبادت جو فرض ہے اسی طرح کی عبادت نفل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسی اور عبادت نہیں ہے کہ جو فرض نہیں ہے اور وہ نفل ہو. نہیں، کوئی نہیں. جو چیزیں فرض ہیں، نماز ہے فرض ہے تو نفل پڑھے جاتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے تو نفلی صدقہ دیا جاتا ہے. اسی طرح رمضان فرض ہے تو نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں. جتنی نفلی عبادت ہے یہ آپ کا بینک بیلنس. ٹھیک ہے. آپ کسی کو زندے کو دیں اسے بھی دے سکتے ہیں، دنیا سے گزر گیا اسی بھی دے سکتے ہیں. آپ نے اپنا چیک بینک کو دینا ہے، بینک اللہ کے پاس، کہ میرا یہ بیلنس فلاں کے نام منتقل فرما دیجیے. بات لیٹس آل. صحیح. بالکل ٹھیک. اگر کوئی شخص حج کر کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ عمرہ کرنے جاتا ہے یا دوبارہ حج کرتا ہے، وہ کسی کو دے سکتا ہے؟ دے سکتے ہیں، وہ نفل ہے. نفل ہے. جسے چاہے دے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مرنا شرط نہیں ہے، زندے کو بھی دی جا سکتی.
ٹھیک ہے، مطلب ایک شخص اگر نہیں جا سکتا یا اس پہ سکت نہیں ہے وہاں چلنے کی تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. اچھا فرض ادا نہیں ہوگا، اگر لیکن نہیں اس جا کو سکتا تو اس پہ فرض ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. بالکل لیکن ٹھیک، نفل اسے مل جائے گا، ثواب اسے مل جائے گا. بالکل صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ اس پر حج ساقط ہو گیا، اس میں سقط نہیں ہے تو اس پر فرض ہی نہیں ہے، پھر ساقط کیسے ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. کیونکہ حج کی فرضیت میں یہ بھی تو شرط ہے کہ جانے کی ہمت رکھتا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی مجھے پھر ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آتے ہیں تو کچھ اور بڑے اہم سوال ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495501. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال ہو SMS کیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.